السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ، اور عزم یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں تجوید کے ساتھ اور بہترین تلفظ کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں واقعی آپ سیکھ جائیں تو پھر آپ کو ہماری پوری کلاس اٹینڈ کرنی پڑے گی۔ جو غلطیاں عام طور پہ لوگ کرتے ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی اسی کلاس میں کی جائے گی اور آپ کو سمجھایا جائے گا کہ ان غلطیوں سے دور رہیں۔ تو چلیں آج چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم نے پڑھنا ہے جناب سورہ بینہ، یہ اس کا نام سورۃ البینہ مدنیہ، ٹھیک ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ تو چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں غلطیاں کون سی کی جاتی ہیں عام طور پہ۔ لم يكن الذين كفروا، یہ غلطی کی جاتی ہے۔ عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ کفرو نہیں، لمبا کرنا ہے اس کو کیونکہ واو مدہ ہے، اس کو پڑھا جائے گا کفرو۔ من اہل الکتابی نہیں، من اہل الکتابی بازر بھی۔ اچھا، جو عام طور پہ میں نے دیکھا نا جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں، اچھا زبر کو لمبا کر دیتے ہیں، بڑی زبر، یہ بڑی زیر، سیدھا پیش، یہ لمبے نہیں کیے جاتے، ان کو لمبا کر دیتے ہیں۔ کتابی نہیں، اہل الکتابی والمشرکین، والمشرکین نہیں کریں گے، والمشرکین منفکین، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ حتی، اچھا یہ جو غلطی ہے یہ عام طور پہ بڑی کی جاتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں تاتیہم البینہ۔ یہ تاتیہ نہیں ہے، تا کے ساتھ حمزہ کے اوپر آپ کو ساکن نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت بنے گی، بجائے اس کے کہ ہم تاتیہ پڑھیں گے ہم بالکل غلط پڑھیں گے، ہم نے پڑھنا ہے تأتیہم البینہ، ٹھیک ہے۔ تا کے بعد حمزہ ساکن ہے تو ایک جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی، اور بینہ تو ہے، وقف کی وجہ سے تا جو ہے وہ گول ہا بن جائے گی۔ یاد رکھیں جو گول تا ہوتی ہے وہی گول ہا بنتی ہے، جو سیدھی تا ہوتی ہے یہ کبھی بھی گول ہا نہیں بنتی۔ اگر لفظ کے آخر میں سیدھی تا آ جائے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اس کو ہا نہیں بناتے۔ جب یہ والی تا آ جائے گول تا تو اس کو ساکن بھی کر دیتے ہیں اور اس کو ہا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ہر چیز غور کرنے والی ہے۔ را کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے تو پڑھیں گے رسول۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، کیوں غنہ کریں گے؟ کیونکہ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی غنے کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے؟ دو پیش کے بعد یعنی نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے یمون میں سے، یا میم واو نون، یہ چار حروف جو ہیں یہ غنے کی خاص علامت ہیں۔ جب دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ ملایا کیسے؟ ہم نے شرط ڈال کے، آپ کو تو خود ملانے کی ضرورت نہیں، آپ کو تیار ملا ہوا ہے۔ جنہوں نے ملایا ہے وہ اس رول کے تحت ملایا ہے، صرف آپ کو یہ تکلیف کرنی ہے کہ آپ نے یہاں پہ ادائیگی کرنی ہے۔ ادائیگی کیسے ہوگی؟ رسول من اللہ، ٹھیک ہے، یتلو صحفا مطہرہ، جو قاعدہ ہم نے یہاں پہ ادا کیا ہے سیم وہی قاعدہ ہم نے یہاں بھی ادا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ نون تنوین ہے، یعنی کہ دو زبر کے بعد یمون میں سے غنے کے چار حروف میں سے ایک حرف میم آیا ہوا ہے تو یہاں بھی غنہ ہوگا۔ غنہ کیسے؟ دیکھیں، صحفا مطہرہ، یہ غنہ ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صحفا مطہرہ آپ غلط پڑھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ صحف ہم پڑھتے ہوں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ صحفا مطہرہ،
میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہی، لیکن میں ایک عمومی بات کرتی ہوں. آپ یقین کریں جتنے میرے پاس جن لوگوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں حیران ہو جاتی ہوں کہ انہوں نے کیا پڑھا. اور پڑھانے والوں سے میری ریکویسٹ ہے، یقین کریں پلیز، اگر آپ صحیح نہیں پڑھا سکتے، آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ بالکل نہ پڑھائیں. اس میں کوئی شرم کی بات ہے، پہلے خود پڑھیں اور پھر یہ کام کریں سکھانے کا. آپ پڑھیں گے تو بھی وہی فائدہ اٹھائیں گے، اگر آپ پڑھنے کے بعد سکھائیں گے تو بھی آپ کو وہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو غلط قرآن اللہ کا واسطہ آپ کو خدا کے لیے آپ مت سکھائیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، میرے پاس ایک خاتون پڑھتی ہیں 40+ ان کی ایج ہے، اور انہوں نے بچپن میں اتنا خراب قرآن پڑھا ہے، اتنا خراب قرآن پڑھا ہے کہ میں کسی دن آپ کو ان کا سبق سناؤں گی. اب وہ میرے پاس 14 پارے پڑھ چکی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کی کافی ساری غلطیاں ایسی ہیں جو ٹھیک ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ کافی ٹھیک ہو چکی ہیں. تو وہ یعنی لفظ ہی بدلا دیتی ہیں. میں سر پکڑ لیتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ دیکھو یہاں پہ یہ لفظ نہیں ہیں جو آپ پڑھ رہی ہیں. تو میں آپ کو بھی یہ سمجھاؤں گی، اگر آپ صحیح قرآن نہیں پڑھا سکتے مت پڑھیں. ہاں آپ کو اب سیکھنے کا موقع ملا ہے تو میں آپ سب سے کہوں گی جو پڑھنا نہیں جانتے یا جو پڑھنا جانتے ہیں آپ ضرور سیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس زندگی میں ایک قرآن مجید ہی ہے جو ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے کی اور صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. متوہر را پر اور گول تا جو ہے یہ ہا بن جائے گی، وہی بات جو پھر میں نے آپ کو بتائی ہے. فیہا کتب قیمہ، ٹھیک ہے، قیمہ موٹا قاف اور گول تا کو پھر سے ہم نے ہا بنا دیا. کتب کیوں پڑھا میں نے؟ کیونکہ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہوا ہے. کل والی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کل والی کلاس دیکھ لیں. کل ہم نے سورہ زلزال میں میرے خیال سے کل ہم نے اس قاعدے کو خوب اچھی طریقے سے سمجھا ہے. اگر جن لوگوں کو آج سمجھ نہیں آئی تو وہ کل والی کلاس دیکھ لیں، پھر بھی میں سمجھا دیتی ہوں. جب کبھی نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف اخفا یعنی کہ تا سا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن اور نون تنوین کو تھوڑا چھپاتے ہیں. تھوڑی بہت یہاں پہ غنّے کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن صحیح والے غنّے کی کیفیت یہاں پہ ہوتی ہے ادغام بالغنّہ میں. تو یہاں پہ پھر اخفا کا قاعدہ ادا کریں. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. تفرق الذین، را کو پر پڑھیں گے اور موٹا قاف ہے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اوت الکتابہ، ٹھیک ہے، جیسے لکھا ہے ایسے پڑھیں گے. اوت الکتابہ کبھی بھی نہیں پڑھنا آپ نے اوت الکتابہ. یہ دیکھیں حمزہ پیش واو ساکن اوت الکتابہ بھی نہیں پڑھنا، تا پیش لام تل بن جاتا ہے تو اوت الکتابہ. اچھا یہ قاعدہ کون سا بن رہا ہے؟ یہ تو بہت آسان قاعدہ ہے اور میں آپ کو کرا چکی ہوں. کچھ یاد آ رہا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ کافی دن کے بعد یہ قاعدہ آیا ہے. یہ بہت آسان ہے، صرف ایک لفظ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہے با. نون ساکن کے بعد یہ نون ساکن ہے ہمارے پاس، یا نون تنوین کے بعد. نون تنوین یہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں پہ اقلاب ہوتا ہے. کیسے اقلاب ہوتا ہے؟ کہ نون ساکن کو یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. اس میم کے بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میم چھوٹا سا نظر آ رہا ہے نا آپ کو. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن ہو، اس کے بعد حرف با ہو یا نون تنوین ہو، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں یہاں پہ اور آگے پھر با آ جائے تو یہاں پہ پھر چھوٹا سا میم پیدا ہو جائے گا. تو اس کو پڑھنے میں بھی ادا کریں گے. یاد رکھیں اس کو من بعد نہیں پڑھتے، یہ بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ. جب چھوٹا سا میم لکھا ہو تو اس کا مطلب آپ نے میم ہی پڑھنا ہے. من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
لیعبدوا اللہ. اچھا اس کو پڑھنا لیعبدوا اللہ، یہ غلط ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ لیعبدوا اللہ مخلصین، صاد پر خا پر، لہ الدین حنفاء، مد ہے، لمبی والی مد ہے، اس کو لمبا کریں گے. ایسے ہاں نکالتے ہیں آپ، جیسے ہم ابھی کلاس میں سیکھ رہے ہیں یا میں پڑھا رہی ہوں ایسے نکالتے ہیں آپ. کیسے؟ حنفاء. اگر نہیں نکالتے تو سیکھیں. حنفاء نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حو بولیں حنفاء. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بڑی زبر کو لمبا نہیں کرنا. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دین القیمہ. اچھا جو اس کو پڑھتے ہیں ویوت الزکاۃ، وہ غلط پڑھتے ہیں. وہی بات جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ پہ جب ساکن آئے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ جھٹکا پیدا ہوگا. اسی طرح پھر یہ دیکھیں حمزہ پہ ساکن آیا ہے، ویؤت الزکاۃ، جھٹکا پیدا ہوگا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، غنہ کرنا ہے، نون کے اوپر شد آ گئی ہے، خالدین فیہا. لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ خالدین، خالدین نہیں ہے، خالدین فیہا. اولئک ہم شر البریہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیا غلطی کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے شر البریہ، بریعہ پڑھا جاتا ہے، بریعہ نہیں ہے یہ، بریہ یا ہے تو یا ہی پڑھیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. ٹھیک ہے، شر البریہ خیر البریہ، اس چیز کا دھیان رکھنا آپ نے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، اخوا کا قاعدہ ہو رہا ہے عدن، نون تنوین کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ تا. با نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، تا ہے. عدن تجری، جھٹکا دینا ہے، جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے. من تحت حل، ایسے ہا پڑھ رہے ہیں آپ، پیچھے بھی ہم نے سیکھا ہے، اگر نہیں پڑھ رہے تو پڑھیں. تحت حل انہار خالدین فیہا ابدا. رضی اللہ عنہم، را پر زواد پر، اللہ کا نام پر، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آئی ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. را اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. زواد اس لیے پڑھیں گے کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ خا، صاد، زواد، غین، طا، قاف، زوا، یہ حروف مستعلیہ ہیں. وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. را کو پر پڑھیں گے اور ہا کا مخرج اپنی جگہ سے نکالیں گے. خا کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. امید ہے آپ کو سبق آ گیا ہوگا. آج کا سبق تھوڑا لمبا ہو گیا کیونکہ ہم تھوڑی لمبی صورت پڑھی ہے. ایک کل میری بہن نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ سبق پڑھانے کے بعد میں قرات سے بھی پڑھ لوں، تو میری پیاری بہن میرے خیال سے قرات سے پڑھنا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عورت کو اپنی آواز کا استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو مجھے کلاس کے لیے سیدھی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے میں پڑھا دیتی ہوں. آواز کی خوبصورتی جو ہے آپ غیر محرموں تک نہیں پہنچا سکتے. تو نعت پڑھنے سے یا تلاوت اچھی آواز سے پڑھنے سے آواز کے پردے کا وہ مزہ نہیں رہتا. یہ جو آواز ہے اس وقت سختی سے پڑھایا جاتا ہے اور سیدھی آواز سے پڑھایا جاتا ہے، تو آواز میں ترنم پیدا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے میں نہیں پڑھا سکتی. اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی واٹس ایپ کلاس بنا لیں گے صرف خواتین کے لیے، تو پھر میں آپ کو قرات سکھاؤں گی انشاءاللہ، بلکہ نعت بھی سناؤں گی. آج کا یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. ہم آتے ہیں اپنی آج کی حدیث کی طرف. آج تھوڑا کلاس کا ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن آپ ضرور پوری کلاس لیجئے گا اگر آپ صحیح معنوں میں قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں.
تو چلیں آج کون سی حدیث ہم نے پڑھنی، کسی کو یاد ہے؟ حدیث نمبر 13 پڑھنی ہم نے۔ حدیث نمبر 13 بہت اہم ہے، عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، تو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصویر، سیکھنا ہے آپ نے کیسے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہو۔ یہ حدیث ہم لوگوں کو نہیں پتہ، تصویریں گھروں میں لگی ہوتی ہیں اور نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، گھر میں کتا رکھا جاتا ہے۔ اگر حفاظت کے لیے آپ کتا رکھتے ہیں تو پھر کسی حد تک گنجائش ہے، لیکن ویسے جو لوگ شوقیہ رکھتے ہیں بالکل جائز نہیں ہے کتا رکھنا۔ چھوٹے بچے کتے کے رکھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے ہوتے ہیں، دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، گھر میں رکھنے کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے گا۔ کمرے میں اگر تصاویر لگی ہیں تو ان کو اتار دیں۔ اگر آپ کے سامنے تصویر ہو تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے بیک سائڈ پہ تصویر ہے یا رائٹ لیفٹ سائڈ پہ تو نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہیت کے ساتھ، لیکن مطلب ناپسندیدہ حالت میں یا مکروہ حالت میں۔ تو کمرے سے تصویریں نکال دیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رحمتیں چاہتے ہیں، جھگڑوں سے نجات چاہتے ہیں، گھر میں برکتیں چاہتے ہیں، بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، تو گھر سے تصویریں اتار دیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے ہمارے پاس، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور یہ عام طور پہ اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ تو کون کون میرے ساتھ ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے مجھے بتائیے گا۔ تو چلتے ہیں، اب ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔